حدیث قصہ کے بارے میں جو ہم نے بیان کی تھی اور اسے صحیح قرار دیا تھا، ایک صاحب نے بہت طویل سوال بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے حدیث قصہ کو وہ ضعیف قرار دیا۔ انہوں نے مولانا محمد تقی صاحب عثمانی مدثر العلوم کے متعلق فرمایا ہے کہ حضرت نے حدیث قصہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت مدثر العلوم نے اس حدیث کو ضعیف کہا بھی ہے کہ نہیں کہا۔ یا تو ہمارے پاس کوئی مستند ذریعہ ہوتا تو کچھ عرض کرتے، لیکن کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے اور آپ اور ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو آپ کا کہہ دینا کافی نہیں۔ دوسرے فرض کر لیجئے کہ اس حدیث کو حضرت شیخ الاسلام مدثر العلوم نے سلمہ اللہ ضعیف کہا بھی ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اس حوالے سے ہوگی جو ہم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ایک ہے اس کی سند جو صحیح مسلم میں آتی، مسلم کے راوی کمزور ہیں، اس حدیث کو ضعیف کہا جا سکتا ہے، لیکن یہی حدیث امام مسلم بھی نقل کرتے ہیں، یہی حدیث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی لاتے ہیں، یہی حدیث بہت سے اور محدثین بھی لاتے ہیں۔ تو کیا اس حدیث کی سند ہر کسی نے جو لکھی ہے وہ ساری کمزور ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سند کمزور ہے، لیکن مسند احمد میں یہی واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو نقل کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ اس حدیث کو کسی نے ضعیف قرار نہیں دیا۔ اس لیے اصول کی بات یاد رکھیے کہ کسی بھی حدیث پر حکم لگانے سے پہلے کہ یہ ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اتنا وسیع علم ہونا چاہیے کہ اس کے ذہن میں سب کتابیں ہوں کہ کہاں کہاں یہ حدیث آئی ہے اور اس کی سند یا متن کا کیا حال ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر اس حدیث کو آپ کو پتہ ہے منہاج السنہ ایک کتاب لکھی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر منہاج السنہ کو نہیں پڑھا اور تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں پڑھی اور حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہل تشیع کے اعتراضات کے جوابات لکھے ہیں نہیں پڑھے، تو بھیا اس میدان میں مت اترنا۔ پانی کی گہرائی کا اندازہ کیے بغیر جمپ کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ وہ اس پہ بحث کریں گے، اور آپ کو اگر ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو کیوں خام خواہ ایک چیز میں پڑھتے ہو؟ اس حدیث کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، اور ہم نے جو صحیح کہا تھا اس کی اصل منہاج السنہ ہے، اور منہاج السنہ میں اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک کی دامن کو پھیلا دیا اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ ماجدہ والد ماجد اور ام المومنین ام سلمہ اور ان حضرات کو جمع فرمایا اور کہا اللہ یہ میرے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم ہیں اور اللہ انہیں پاک کر دے، خوب اچھی طرح ان کی تطہیر فرما دے۔ یہ وصف پاکیزگی کا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی اللہ نے کہا ہے کہ یصلی علیکم، اے صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ تم پر سلام بھیجتا ہے اور اللہ تمہیں پاک کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، یہ ایک اضافی چیز ان کے لیے ہو گئی نا، وگرنہ یہ مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سب میں
سب میں مشترک زبردست جواب دیا۔ ہمارے پاس اس سلسلے میں آپ نے تحریر فرمایا اور بھی بہت سے سوالات آئے ہیں، امید ہے انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کو ریکارڈ کرا دیں۔ ایک بات صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یاد بھی رکھو اور اسے لوگوں کو سناؤ، تاکہ ہمارے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جو بغض اور تنقید اور یہ چیزیں چل پڑی ہیں نا، اس کو روکنا چاہیے۔ صحیح ابن خزیمہ میں اور مقدسی نے مختارہ میں اور بہت جگہ یہ حدیث شریف آئی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مشکل الآثار میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، فمد یدہ، آپ نے اپنا دست مبارک آگے کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ آج یہ نماز میں کیا بات، پھر پیچھے ہاتھ موڑا اور ہمیں کہا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری فرمائی فجر کی مسجد نبوی میں۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آج تک نماز میں ایسے نہیں ہوا، جناب والا نے یہ چیز کیا ہے؟ تو فرمایا یہ جو تم سامنے دیوار دیکھتے ہو نا، اس کا کچھ حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ بھی نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک انگوروں کی ڈالی دکھائی اور مجھے یہ کہا کہ یہ جنت کے انگور ہیں۔ تو میں نے غور سے جب دیکھا تو کہا دبا، وہ اتنے موٹے موٹے انگور تھے جیسے کدو ہوتے ہیں گول۔ تو میں نے چاہا کہ ایک ٹہنی توڑ لوں اور تمہیں کھلاؤں کہ یہ ہے جنت کا پھل۔ اللہ نے انگوروں کی ٹہنی کی طرف وحی کی، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهَا، اور اللہ نے ٹہنی پر وحی کی، یعنی ٹہنی کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ۔ ٹہنی پیچھے ہو گئی اور فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ میرے اور تمہارے درمیان جہنم آ گئی ہے، میرے پیچھے اور تمہارے آگے اس صف میں جہنم کی آگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مورخین اور ہمارے بچوں کو محنت کرنی پڑے گی کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایک مقام پہ، پیچھے نماز میں کوئی بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ کچھ محدثین کا خیال یہ ہے کہ معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ رکھا تھا، اس کا اثر یہ تھا کہ اب آگے اور پیچھے دونوں طرف بیک وقت دیکھتے تھے۔ یہ ہے مکہ کا واقعہ اور یہ ہے مدینہ منورہ کی حدیث۔ آپ نے فرمایا میں نے پیچھے جو دیکھا تو جہنم کی لپٹیں، تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ ایسے نہ ہو جہنم تمہیں اس کی تپش پہنچے، پیچھے ہو جاؤ۔ تو جب میں نے اشارہ کیا تو فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ، اللہ نے میری طرف وحی اور اللہ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پیاروں کو اپنی جگہ پہ رہنے دے، اسلمت و اسلم، اسلام آپ کی زندگی حیات طیبہ میں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہاجرت وہاجر، دوسری چیز انہوں نے ہجرت کی ہے، آپ نے بھی ہجرت کی ہے، تیسری چیز وجاہدت وجاہدوا، آپ نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہے نا، انہوں نے بھی جہاد کیا ہے، فما ارا علیکم، اور مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو نبوت دی ہے، باقی ان میں کیا کمی ہے۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ نبوت کی صفات ان میں پائی جاتی تھی، لیکن ختم نبوت ہو چکی تھی، اللہ نے انہیں نہیں دی۔ یہی وہ چیز ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کا کہ عمر اگر نبوت کسی کو ملنی ہوتی تو تم ان صلاحیتوں کے افراد پر تہمت لگانا، ان پہ تنقید اور عیب، ان میں ایک ایک آدمی
اس مقام کا آدمی تھا کہ نبوت کی صلاحیتیں ان میں پائی جاتی تھیں، عہدہ اس لیے نہیں دیا کہ عہدہ ہی ختم ہو۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست جواب دیا ہے، وہ انشاءاللہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا۔ حدیث قصہ کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، مسلم کی روایت میں واقعی ایسے راوی ہیں جن پہ تنقید کی جا سکتی ہے، اور حضرت مدظلہم اس مقام کے آدمی ہیں کہ وہ اگر کسی چیز کو ضعیف، صحیح، حسن کا حکم لگائیں تو ان کی بات قابل وقعت ہے کہ ان کا میدان ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جس کو عربی بھی بنیادی طور پہ نہیں آتی اور پڑھا بھی کوئی نہیں، وہ بھی ہمیں اٹھ کے کہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے بھیا۔ اور اسی طرح اس حدیث کو دوسری جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں لائے ہیں، اور وہ سند بھی بہت زبردست ہے۔ تیسری جگہ آپ دیکھیں تو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ چوتھی جگہ ہم بتا دیتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ پانچویں جگہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صراحتاً لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح۔ ہمیں کس نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ اہل تشیع کے رد میں ہم اپنی کتابوں کی صحیح روایات کا بھی انکار کر دیں؟ بھلا کیوں؟ ہمارا اور ان کا عقیدے کا اختلاف ہے، اور ان کے عقیدے کو باطل قرار دینے کے لیے بیسیوں اور دلائل موجود ہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی گھر میں نقب لگائے تو ہم اپنے گھر کی چیزیں بھی اٹھا کے گلی میں پھینک دیں غصے میں کہ یہ بھی لے جاؤ، چوروں کو کھلی چھٹی ہو جائے۔ ایسے نہیں ہے۔ اس حدیث کو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں لائے، اور اس حدیث کو وکیلی نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس حدیث میں حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی رائے دی ہے۔ وہ سب کے سب لوگ اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں، تو اس لیے اس حدیث کو کہیں نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں مسلم کی روایت جو ہے اس میں ہیں یہ اشکالات جو آپ نے تحریر فرمایا، لیکن اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بحث ہو جائے۔